ہمارے دین میں کسی کی بھی جان ہو، مال ہو، عزت ہو، اس کو بہت زیادہ حرمت دی گئی ہے، عزت دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اب قرآن پاک کو مطالعہ کرتے ہیں تو جہاں جان کی بات آتی ہے وہاں پر احکامات کے اندر شدت بھی آ جاتی ہے۔ جہاں مال کی بات آئے گی، جہاں عزت کی بات آئے گی، وہاں احکامات کے اندر، یہاں نصاب شہادت کے اندر بھی بہت زیادہ سختیاں آ جاتی ہیں۔ مثلا جان کی بات آتی ہے تو ہمارا دین ذکر کرتا ہے کہ ایک جو جان ہے اگر کسی نے اس کو ضائع کر دیا تو یہ ساری انسانیت کے برابر ہے، ایسے جیسے ساری انسانیت کا نقصان ہو گیا۔ جہاں مال کی بات آتی ہے ہمارا دین ذکر کرتا ہے فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا کہ ہاتھ تک کاٹنے کی سزا دو آپ، اس لیے کہ مال کی حرمت بہت زیادہ ہمارا دین بیان کرتا ہے۔ اسی طرح جہاں عزت کی بات آتی ہے، کسی کی بھی، کوئی مسلم ہے، مومن ہے، عورت ہے یا مرد ہے، اگر اس کی عزت کی جہاں تک بات آئے گی تو وہاں بھی آپ دیکھیں گے قرآن پاک ذکر کرتا ہے کہ کوئی بھی کسی کی عزت پامال کرنے کے اوپر تل آئے اور اس پر فحش کا الزام لگانے کی کوشش کرے تو 4 گواہوں کو پیش کرے، ورنہ اللہ کی بارگاہ میں یہی جھوٹا قرار پائے گا۔ آپ نے غور کیا ہے کبھی کہ جان ہو، مال ہو، عزت ہو، اس کے اندر ہمارے دین کے احکامات میں اتنی سختی کیوں آ جاتی ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں جتنے بھی فتنے ہوتے ہیں عموماً وہ فتنے انہی چیزوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں، یا جان کی بنیاد پر، یا مال کی بنیاد پر، یا عزت کی بنیاد پر۔ جتنی بد اخلاقی میں انسان گر سکتا ہے وہ انہی چیزوں کے اندر گرتا ہے۔ انفرادی حیثیت میں، اجتماعی حیثیت میں جب بھی ماحول کو خراب کیا جائے گا وہ انہی چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے احکامات جب قرآن ذکر کرتا ہے جان کے حوالے سے، مال اور عزت کے حوالے سے، وہ سخت ہو جاتا ہے تاکہ لوگوں کے اندر یہ چیز راسخ ہو کہ کسی کی بھی جان ہو، کسی کی مال ہو، یا کسی کی بھی عزت ہو، یہ بہت حرمت والی چیز ہے۔ اسی چیز کو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعبیر اس طرح فرمایا کہ حج کے موقع پر جب صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد موجود تھی، اس وقت صحابہ کرام نے اعلان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی بھی ایک کی عزت، جان، مال، یہ ہمارے دین میں اسی طرح ہے جیسے یہ شہر مکہ کی حرمت ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ ایک مسلمان اپنے دل میں جتنی شہر مکہ کے لیے حرمت سمجھتا ہے، اس کو محسوس کرتا ہے، جو عزت اور احترام محسوس کرتا ہے، ایک عام شخص کی بھی جان ہو، مال ہو، عزت ہو، اس یہ بھی اتنی ہی برابر ہے جتنی شہر مکہ کی حرمت۔ اس سے زیادہ اچھی تشبیہ ہو نہیں سکتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر اجتماعی صورت میں سب کو بیان کر دی۔ لیکن بدقسمتی ہوتی یہ ہے کہ دین ہمارا کچھ کہتا ہے لیکن ہمارا ماحول اور ہمارا معاشرہ وہ بالکل ایک الگ رخ کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہاں کسی کی جان کو نقصان پہنچانا، کسی کی مال کو نقصان پہنچانا اور کسی کی عزت کو نقصان پہنچانا اتنا ہی آسان ہے جتنا ہمارے دین نے اس کو مشکل بنا دیا۔ یعنی دینی حوالے سے اگر آپ کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں اور اس پر فحش کا الزام لگا رہے ہیں تو ہمارا دین مطالبہ کرے گا کہ 4 عینی گواہ آپ کے پاس ہیں تو زبان کھولیں ورنہ خاموش ہوں۔ اگر آپ نے دیکھ بھی لیا ہے کسی کو فحش کام کرتے اس پر پردہ رکھیں، اور بغیر 4 عینی گواہوں کے بغیر اگر آپ نے زبان درازی کر دی تو ہمارا دین کہتا ہے کہ زبان درازی کرنے والے کو حد قذف دی جائے، اس کو سزا دی جائے، اس پر کوڑے لگائے جائے۔ پھر اللہ بیان کرتے ہیں وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ہمیشہ کے لیے پھر اس کی شہادت بھی قبول نہیں کی جائے گی، اس کی بات ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی ہر اس مقام پر جہاں یہ شہادت دیتے ہیں، جہاں اس کی بات کی ویلیو ہونی چاہیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نصاب شہادت کو پورا نہ کیا جائے گا لُعِنُوا فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ، دنیا میں بھی لعنت ہوگی، آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے دوری ہی ہوگی۔ اتنی سخت اللہ رب العزت نے یہاں تحدید ارشاد فرمائی، لیکن بدقسمتی ہے ہم نے اتنا ہی آسان بنا دیا کسی کی بھی عزت کے ساتھ کھیلنا کہ بآسانی آپ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کسی پر آپ فحش کا الزام لگا دیں۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے 4 گواہ پیش کرنے کی، اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے حکم کو کس نے پرواہ کرنی ہے جی، وہ جب مریں گے تب دیکھی جائے گی۔ اسی طرح کسی کی مال کے حوالے سے ہم نے کوئی تہمت دینی ہے تو فوراً دے دیں، کسی کو بھی چور بنا دیں، کسی کو ڈاکو بنا دیں، آپ کے پاس دینی شہادت موجود ہو یا نہ ہو بہت آسان ہے۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کی کس نے پرواہ کرنی ہے بھائی، وہ جب مریں گے تب دیکھی جائے گی۔ ابھی اس دنیا کے اندر جو ہو سکتا ہے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ہم جو قدم اٹھا سکتے ہیں وہ تو اٹھائیں، اور جان کی بھی بات آئے گی تو ہم جان بھی لے لیں گے، اس لیے کہ ہمیں اپنے مقصد چاہیے، ہمیں اللہ کے حکم، اللہ کا فرمان وہ سب سائڈ پر، وہ مریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں ہم جواب دے دیں گے۔ اس سے زیادہ اس موضوع پر میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آج شاید ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے کہ عمران خان ہے نا، اس کی کریکٹر اسیسینیشن ہوئی ہے، ہم اپنی محفلوں کے اندر، نجی محفل کے اندر فٹ پاتھوں پر بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، وہ دیکھو یار ایک عورت نے کتنی بڑی بات کر دی کہ وہ جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کرتا تھا، بدفعلی کرتا تھا۔ بہت مزہ آ رہا ہے یہ باتیں سننے میں۔ یاد رکھ لیجیے گا جب آپ معاشرہ ایسا پیدا کر دیں گے جس میں جس کی جان مال عزت محفوظ نہیں تو کل آپ کی بھی عزت محفوظ نہیں ہوگی، میری بھی عزت محفوظ نہیں ہوگی۔ آج ہمارے سامنے شاید ایک ایسا شخص کھڑا ہے جو آپ کا سیاسی
مخالف ہے، آپ کو ہر چیز گوارا ہو رہی ہے، آپ کو جان کا نقصان بھی گوارا ہو رہا ہے، آپ کو مال کا، عزت کا، آبرو کا سب گوارا ہو رہا ہے، کل کو یہی چیز آپ کے اوپر بھی آئے گی۔ اس دنیا کے اندر بھی بہت کچھ اللہ رب العزت مکافات کے طور پر دکھاتا ہے، اور آخرت کا حساب تو ہو کر ہی رہنا ہے۔ ایسی چیزوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، لیکن بدقسمتی یہ کہ ہمارے ہر دوسرا بندہ آج کل پوچھ ہی یہ رہا ہے کہ سر اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ ہر زبان کے اوپر یہی چیز چل رہی ہے، اور ہمارے چینلز کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے پروگرام کیے جا رہے ہیں، اس خاتون کو بٹھا کر پوچھا جا رہا ہے، اچھا جی وہ شخص ایسا تھا، جانوروں کے ساتھ کیسا تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسا ماحول ہم نے بنا دیا اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ ایسی چیزوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔